अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो कल के एपिसोड पे आपने अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे लग रहा है मेरे सोए हुए रीडर्स वापस आ चुके हैं। तो आप लोग रोमांस की तलबगार थे कि आपको जागने के लिए रोमांस का झटका चाहिए था, तो मुझे पहले बताते, मैं थोड़ा तड़का डाल देती। खैर, तो वेडिंग नाइट स्पेशल एपिसोड पार्ट 2 लेकर मैं आ चुकी हूँ, यानी हमारी है एपिसोड 58। तो बहुत ही हसीन एपिसोड है, बिल्कुल अपने काम छोड़ दीजिए। और आज बहुत से मज़े के सीन्स होने वाले हैं, तो दिल की धड़कनें बढ़ने वाली हैं। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया किए आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। नावल रूहेदा बाय असमरवा मिर्जा, एपिसोड है हमारी 58। लेट्स स्टार्ट अगेन। अमाइल ने डैडी और फिरोज अंकल के साथ चाय एंजॉय की और दोनों ही वारी गए कि गर्म बिस्तर और नर्म बीवी छोड़े वो आ गया था। हाँ, इस आधे घंटे के बीच वो उनकी शरीर नजरों के जेर असर रहा। ये बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन थी। और फिर बड़ी चालाकी से निकला, वो भी किचन का बहाना बनाए। चाय के कप किचन काउंटर पर रखे और जरा फ्रिज से कुछ 6-7 फ्रूट्स निकाल कर इन्हें एक प्लेटर में तरतीब से कट किया और पाइन एप्पल की एक स्लाइस पर फोक गाड़े वो अपने रूम की तरफ आया। तो मानिया कमरे में ना थी और वॉशरूम बंद था। अमाइल ने कमरे का डोर बंद किया और वो कलरफुल फ्रूट्स प्लेट टेबल पर रखे ड्रेसिंग मेज के करीब आया। और आईने में अपनी किलर लुक्स देखते ही इसने अपनी शर्ट्स के बटन खोलते खुद से अलग की और जाकर वार्डरोब से ब्लैक ट्राउजर निकालकर वहीं पैंट से बदला और बाहर निकलते वो वापस ड्रेसिंग मेज पर आया। तो अपने आप को एक नजर चुराती निगाह में समोते शायद मानिया को इमेजिन किया, तभी कान फिर लाल हुए। जबकि ट्राउजर जरा किनारे तक अटका रखा था कि फिटिंग ब्रीफ भी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। ऊपर से वो बहुत ज्यादा हैवी मसल्स का मालिक ना हो, पर एक पुरकशिश और डस्टी फाइन बॉडी स्ट्रक्चर ही हमाइल को काफी हॉट बना रहा था। फिर मोहतरम खाने पीने के शौकीन होने के बावजूद काफी फिट थे। कहीं भी कोई एक्स्ट्रा फैट ना था। तुम तो यहीं गई मानिया, अगली कहानी तो बाद में आएगी। अमाइल ने ड्रॉ खोलते चाबी निकाली, जबकि मानिया के लिए फ्रूट प्लेटर के साथ उसका अपनी सूरत हॉट सीजनिंग मील भी तैयार किया और वॉशरूम डोर की तरफ बढ़ा। मानिया ने इच्छा पड़ी, फिर इसने एक सिल्की शॉर्ट लेंथ ब्लैक नाइटी पहनी और अपने लिए हॉट बाथ टब रेडी किया, क्योंकि अमाइल के बड़े से खूबसूरत वॉशरूम में हर चीज़ मौजूद थी। और इससे सख्त क्रेविंग हो रही थी कि वो कुछ देर गर्म पानी में बैठकर अंग अंग तक पुरसुकून फील करे। वहाँ कुछ बाथ टब केयर जेल्स और प्रोडक्ट्स थे जो बॉडी पर अप्लाई करने के बाद शावर लेने से स्किन एकदम ग्लोइंग और फ्रेश हो जाती। फिर खुशबू उगलती मोमबत्तियाँ, घुलने वाले रंग बिरंगे मॉइस्चराइजर, झाग देते सोप जो गर्म पानी को मुख्तलिफ चमकीला रंग और खुशबू के साथ झाग भी दे गए। फिर कुछ प्रिजर्व फूलों की कलियां पूरे बाथ टब में फैलाए वो मुस्कुराई और इससे पहले अपना वो नाइटी ड्रेस भी उतारती जो 2 स्ट्रिप से इसके वजूद पर अटका था। डोर पर दस्तक होने पर वो जल्दी से अपनी शॉर्ट ड्रेस पर वैसा ही सिल्क गाउन पहने गला खनका गई। 2 लाख है मेरी जान, सब्र करो, मैं गर्म पानी में नहाने के मजे करके बाहर ही आती हूँ। मानिया ने पुरइत्माद होते चहकर कहा, तो बाहर खड़ा वो आफत मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट में सरासर शरारत और शर्म महफी था। मेरे बिना खबरदार अगर तुमने मजे का मीम भी लिया, आ रहा हूँ अंदर। होश संभाल लो, क्योंकि तुम्हारा मसालेदार मील विद सम फ्रेश फ्रूट्स भी लाया हूँ। मानिया के चेहरे की रंगत उड़ी। अपने खुले बारीक ड्रेस गाउन को कसकर बांधे वो अब अपनी जितनी हिफाजत कर लेती बेकार था। वो गहरा सांस खींचती महसूस हुई, जिस पर रमाइल डोर ओपन किए अंदर झांका तो गर्म पानी ने पूरे वॉशरूम में भाप सी करे काफी हीट कर रखी थी। जबकि मानिया तो उसे देखकर मुंह खोले सकते में चली गई थी, जो सिर्फ एक ट्राउजर पहने शर्ट लेस सा दरवाजे में खड़ा हाथ में पकड़े कई तरह के फ्रूट्स की प्लेट में से एक स्ट्रॉबेरी उठाकर इसे फॉक से मुंह में डालता, साथ तीखी रूह झंझोड़ती नजरों से मानिया को सरता पैर निहार रहा था, जैसे दो दो लिबास की परतों के बावजूद वो उसे अंदर तक स्कैन कर चुका हो। मानिया का चेहरा पीला हुआ। क्या है ये, तुमने फिर चीटिंग की? वो घबराई पर भरपूर घूरी। तुम्हारा सीजनिंग से भरपूर मील बनकर आया हूँ। अंधी हो क्या डार्लिंग?
ذرا شرम و حیا کی پٹی آنکھوں سے اتارو نا۔ امائل نے اپنے جلوے ذرا بھرپور دکھاتے اندر داخل ہوتے پلیٹ وہیں سنک شیلف پر رکھی تو مانیہ اس کی سحر اور جادو سے بچنے کو میکانی طور پر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تم نے کہا تھا میں شاور لے لوں ہم پھر۔ مانیہ نے اس کو آنکھیں چرا کر دیکھتے بات ادھوری چھوڑی کیونکہ وہ یمی سے بھاپ اگلتے باتھ ٹب کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا جسے ابھی کود پڑے گا۔ پلان بدل گیا۔ تم نے اتنی ہاٹنس پھیلائی ہے کہ اب اس ریلیکسیشن کی مجھے ضرورت ہے۔ چلو نکلو، شاباش، میں لوں گا اس بات ٹب میں مزے، وہ بھی پہلی بار۔ دیکھو تو تم لڑکیاں مچھلی بن کر اتنی دیر پانی میں بیٹھ کر کون سی راحت پاتی ہو۔ ابائل نے مزے سے اس محترمہ کو اس کی مرمری کلائی سے پکڑ کر سائڈ کیا اور اس سے پہلے اپنے ٹراؤزر کی سٹرپ کھولتا مانیہ کو سمجھ نہ آیا کیا کرے، جلدی سے گھبراہٹ میں دیکھے اسے ٹب میں دھکیل گئی۔ امائل ٹراؤزر سمیت ٹب میں جا گرا پر سنبھل گیا، کہیں ٹب کا کنارہ لگنے سے بچت ہو گئی۔ مانیہ نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے کیونکہ بیچاری سے مسکرایا ہی نہ گیا۔ اتنی محنت خود کے لیے کی تھی، اب وہ ریچھ اندر بیٹھا بھیگے بالوں اور چہرے سے حشب کی کالی کالی آنکھیں لیے تاڑ رہا تھا۔ اور تب مانیہ نے ہاتھ پیچھے کیے جب وہ ہاتھ بڑھا کر اسے بھی بلا رہا تھا۔ ارے ابھی ٹراؤزر پہنا تھا، گیلا کر دیا نا، اسے اتار کر جانا تھا میں نے اندر۔ خیر میری شرمیلی بیوی، پلیز جوائن می کیونکہ اس دھکے نے ہوش اڑا دیے۔ مجھے ہوش دو ذرا تاکہ سانس لے سکوں۔ امائل نے مانیہ کے وجود کی سرد لہریں اچھے سے بھانپی، تب بھی اس لڑکی کے وجود سے جان نکالنے سے باز نہ آیا، جو گھبرا کر مزید 1 قدم دور سرکی۔ نو، میں نہیں آ رہی، تم یہ ہاٹ بات لو پھر مجھے الگ سے بنا کر دینا، میں تب تک وہاں بیٹھ کر وہ فروٹس انجوائے کروں گی، مجھے کوئی شوق نہیں، کوئی ہوش نہیں دینا تمہیں۔ مانیہ نے بکھلاہٹ میں جلدی سے پلٹ کر پلیٹ اٹھائی جبکہ اب امائل کو مجبوراً بتانا پڑا کہ چیٹنگ ہوتی کیا ہے۔ اچھا یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو اور کھاؤ، نہیں کر رہا کچھ۔ امائل نے بڑے پیار سے دوبارہ ہاتھ بڑھایا پر مانیہ کو ڈر لگ رہا تھا کہ یہ آدمی کچھ تو کرے گا، اوپر سے وہ بھرپور ایسے بھیگ کر بہکا بھی رہا تھا، اس کی لوکس بھیگ کر اور کلر لگ رہی تھی۔ مانیہ دیکھ کر ہی پگھل رہی تھی۔ پرومس کرو پہلے، وہ ڈرتے ڈرتے پاس آئی بولی تو امائل نے اس کا ہاتھ پکڑتے دوسرے سے پلیٹ لے کر وہیں سائڈ بنی ریک پر رکھی اور مانیہ کو سنبھلنے کا موقع دیے بنا وہ اس ٹب کے اندر اپنے اوپر کھینچ گیا۔ اتنا مزیدار گرم پانی تھا کہ ڈبکی لگنے کے باوجود وہ ٹھیک تھی، پر باہر نکلتے بال سمیٹتے ہی اس نے امائل کے بالوں کو مٹھیوں میں بھرا۔ اس ڈرامے باز چیٹر آدمی کے بال بھی کھینچ رہی تھی اور وہ اسے خود کے ساتھ بھگو کر کراہتا ہنس رہا تھا۔ تم سچ میں چیٹر ہو۔ وہ روحانسی ہوئی پر امائل نے اس کے ہاتھ آہستگی سے اپنے بالوں سے الگ کیے اور اپنی بھیگی گردن کے گرد لپیٹے، اپنی گیلی گال مانیہ کی جھاگ لگی گال سے چوڑے رکھ لی، پھر دھیرے سے اس کی سانسوں پر قبضہ جمایا تو مانیہ نے خود کو اس سے چھڑوانے کی ہر کوشش وہیں ترک کر دی۔ وہ اسے اپنے حق میں جلد کر گیا کیونکہ اب مانیہ بھی وہی چاہتی تھی جو امائل چاہ رہا تھا، وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو معتبر کرتا مانیہ کو اپنے بس میں کر چکا تھا۔ مانیہ کا پورا ڈریس اس سے چپک چکا تھا، بھرپور رعنائیوں سمیت وہ امائل کی مضبوط گرفت و دسترس میں آ گئی تھی۔ آئی لو یو، پر تم چیٹر ہو امائل، ایسے کون سا ہسبینڈ اپنے قریب لاتا ہے پہلے سے کنفیوز وائف کو۔ ذرا جو امائل نے اسے بولنے کی اجازت دی وہ روحاسی ہوتی شکوا کر گئی۔ امائل نے اس کے بالوں کو پکڑ کر پیچھے کیا، ہر طرف جھاگ ہی جھاگ تھی، بھاپ بھی اڑ رہی تھی اور وہ دو بھرپور بھیگ چکے تھے، پانی سے بھی اور محبت کی بوچھار سے بھی۔ آئی لو یو ٹو مانیہ، تم ہو ہی ایسی آفت قسم کی پیاری کہ میں چیٹنگ کرنے پر بھی راضی ہوں۔ اور ایسا کرنا امائل کی وش لسٹ میں تھا۔ اب باتیں سیشن کے بعد میری جان، ہاٹ شاور کو ایکسٹرا ہاٹ کرتے ہیں، کیا خیال ہے میری ڈارلنگ؟ وہ اسے پیار سے گھیر چکا تھا جبکہ مانیہ اس کے سینے لگی کچھ نہ بولی، بس چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ امائل نے اس کی چپ کو خود سپردگی ہی لیا کیونکہ جتنے قریب اب وہ آ گئے تھے، ذات کی اداسی اور جسم کی تھکن مکمل دور کرنا ضروری تھا۔ ہاں وہ جانتی تھی امائل کی قربت کتنی جان لیوا ہے، پر وہ اس شخص کی ہر شدت و بے باکی سہنے کو تیار تھی۔
وہ تیار تھی کہ اسے کس کس طرح اہم ہونے کا احساس دلایا جائے۔ ہاں، یہ بہت سے بھیگے کچھ لمحے، کچھ بھیگے، کچھ بے باک، کچھ جان لیوا، کچھ سخت، کچھ نازک رہے، پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی کیسی اداسی کو قائم نہ چھوڑا تھا۔ امائل نے اس کو اپنی بازوؤں میں بڑھتے روم میں لایا تو وہ بھیگے بالوں سمیت اس کے سینے سے لپٹی تھی، جس پر وہ ہنسا کہ ابھی بھی مانیہ کی شرم برقرار تھی۔ امائل نے اسے ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑا کرتے اس کی گال چومی اور مانیہ کے بال خود ڈرائی کیے۔ اس بیچ وہ چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے اس سے شرماتی رہی، جبکہ امائل اس کے بال ڈرائر سے خشک کرنے کے بیچ یہ سوچ کر مسکراتا رہا کہ کمرے کی سجاوٹ اب بھی ویسی ہوش ربا تھی۔ مانیہ کچھ بول نہیں رہی تھی، شاید امائل کے اس روپ سے مل کر محترمہ کی سٹی گم اور آواز جا چکی تھی۔ کوئی ہمیں معاف کرے گا کیا؟ بالوں کو خشک کرتے امائل نے انہیں میسی بن میں مقید کرے۔ اس کو حسارنا چاہا پر وہ جلدی سے امائل کی طرف رخ کرتی اس کے سینے سے لپٹ گئی، چہرہ امائل کی گردن میں چھپا لیا۔ اچھا، ابھی سو جاتے ہیں، جا کر دوبارہ سوچنا معاف کرنے کے بارے، ویسے نہ بھی کرو تو چلے گا، اب تو یہ گستاخیاں آئے دن کا معمول ہوں گی۔ وہ یوں بالکل ہی شرمیلی بن جاتی امائل کو پھر سے اکسا رہی تھی، پر ابھی 3 بج رہے تھے اور کل کے ایونٹ کو اٹینڈ کرنا باقی تھا تو تھوڑی نیند ضروری تھی۔ امائل نے سوچا تو مانیہ کو ساری رات جگانے کا تھا، پر محترمہ ذرا جلدی ہی شکنجے سے نکل گئی اور امائل بھی کافی سلیپی ہو رہا تھا۔ جنتی سکون ملا تھا، نیند آنی تو طے تھی۔ وہ مانیہ کو ویسے ہی اٹھاتا مین لائٹ آف کرے خود بھی میٹرس پر آیا اور اسے بھی اپنے پہلو میں لٹائے فولڈ لحاف کھولتے اندر گھسا تو وہ پھر سے سرک کر اس کے سینے میں چھپی۔ امائل نے سائڈ لیمپ بھی بجھایا اور مانیہ کو دونوں بازوؤں میں بھر لیا۔ روم میں وہی ستاروں والی ریلیکسیشن لائٹ آن تھی۔ تم نے بک آتھر کی مٹی رول دی، اس نے اخیر لکھا تھا، اور تم نے ریکارڈ بریک کیے، میں سو رہی ہوں۔ ابھی وہ آنکھیں بند ہی کر پایا جب مانیہ نے اس کی گردن میں گھستے کان میں سرگوشی کی۔ امائل نے اس کا چہرہ زبردستی پکڑے اپنے سامنے کیا تو وہ رہاسی ہوئی۔ سو جاؤ میری وائن بوٹل، ورنہ مجھ پر پھر سے نشہ چڑھنے کا خطرہ ہے۔ ایسا نہ ہو یہ جو بچی کچی رات رحم کھانے پر آمادہ ہوا ہوں اس ارادے کو تمہاری یہ کالی آنکھیں برباد کر دیں۔ اگر کل کا فنکشن سلامت رہ کر اٹینڈ کرنا ہے تو تمہیں ضرور سونا چاہیے، میرا کیا ہے، میں تو اب تاعمر تمہارا سیزننگ میل ہی رہنے والا ہوں۔ مانیہ کے چہرے کی سرخیاں مزید دہک گئی، ابھی تو اس سے امائل کو دیکھا نہ جا رہا تھا تو پھر سے چھپ گئی، سینے لگی بھی آرام و لطف ہی دے رہی تھی۔ میرا فیورٹ سیزننگ میل، اس کے سینے سے پیٹ تک ہتھیلی سہلاتی بولی تو امائل نے اس کا ہاتھ روک کر اپنی کمفی شرٹ کے اندر کرتے چھپایا۔ سو جاؤ میری جان، اپنے ہاتھوں کو سمجھاؤ، تمہاری جان پر بنا دیں گے یہ پھر۔ اس کا سر چومتا دھمکی بھی ایسے دے رہا تھا جسے پیار کر رہا ہو۔ مانیہ کی آنکھیں خواہ ہی مدہوش ہو کر بند ہوئی جا رہی تھی، جبکہ امائل نے بھی مزید بازو جکڑ سے لیے کیونکہ نیند اسے بھی گھیر چکی تھی۔ جبکہ ڈنر میں نور نے ناما کو ایک اسپیشل سوپ ٹرائی کروایا تھا جو کچھ نیو ریسپی اور فلیورز کے ساتھ کافی یمی تھا، جبکہ اس کے بعد نور تو بزی ہونے والا تھا، پر اس نے ناما کو ضرور ریسٹ کرنے کی تاکید کی۔ وہ نور کے ساتھ روم میں ساتھ آئی۔ میں سوچ رہی ہوں بابا کی طرف چلی جاؤں، صبح مانیہ اور امائل اٹھیں گے تو تھوڑا پروٹوکول بنتا ہے، کچھ بیک کروں گی دونوں کے لیے، کیک۔ نو نے روم کا انورٹر آن کیا تاکہ جو ہڈیاں جماتی ٹھنڈ ہے یہ ختم ہو۔ دونوں کمفی گم ڈریسز میں تھے پر پھر بھی ٹھنڈ انتہا کی ہو رہی تھی۔ تم میرے آس پاس رہنے والی تھی نا، اب مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ نو میٹرس پر بیٹھا اور ناما کا ہاتھ پکڑے اسے قریب کھینچا اور اس کے پیٹ کے برن ریسز کی ڈریسنگ کرنے کے لیے اس کی کیوٹ پفر کراپ جیکٹ اتارتے اس کی ورم ٹائٹ شرٹ پیٹ سے اوپر کی تو ناما نے دونوں ہاتھ سہارے کے لیے نو کے بالوں میں پھنسائے۔ نہیں چھوڑنا نہیں کہیں گے اسے، مانیہ اور امائل بہت اہم ہے میرے لیے۔ اب بابا اور ہیرت انکل کیا مارننگ ویلکم ٹیبل ارینج کرتے رہیں گے، میں میڈ کے ساتھ مل کر کچھ اچھا یمی کلرفل بریک فاسٹ بنوا دوں گی، آپ بھی وہیں آ جانا۔ ناما نے جلدی سے بہن بنتے ذمہ داری نبھانے کا سوچا تو انہوں نے سر اٹھایا، جس سبب ناما نے پکڑ کر واپس نیچے اس کا چہرہ اپنے زخم پر توجہ دینے کو کیا۔ وہ اس کا بینڈیج بدلتا ساتھ خفا بھی ہوا۔ زیادہ ڈیپ زخم نہیں تھے پیٹ کے، بلکہ اب تو کافی بھرے لگ رہے تھے، بس ان کے نشان کبھی نہ جاتے، یہ نو کو تکلیف تھی۔ ناما نے محسوس کر لیا وہ اداس ہو کر اس کے بیلی بٹن کے بالکل دائیں پاس بنے
ان 2-3 ड्रेसेस की ड्रेसिंग कर रहा है। 1 हफ्ते तक दर्द चला जाएगा बिल्कुल। फिर तुम्हें पेन किलर की लाइट डोज भी नहीं लेनी है क्योंकि वो बेबी के लिए ठीक नहीं। उन्होंने बैंडेज लगाते, उसके पेट और कमर तक लपेट कर पट्टी बांधते, उसके स्टमक पर प्यार देते। नामा को सर उठाए देखा, फिर उसकी शर्ट नीचे करने लगा। जब वो खुद ही आहिस्तगी से उसके थाए पर आ बैठी, नू ने बाजुओं से उसे बरवक संभाला। मेरा बेबी बम कब नजर आएगा नो? नो उसके सवाल पर नामा को देखते उदास से एकदम शौक मुस्कुराया। मैं भी 3-4 माह तक। क्यों? वो मुतजस्सिस हुआ। मैं बेबी बम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तब भी किस करेंगे बेबी को? नामा की मुस्कुराती लजाती सरगोशी पर उन्होंने उसकी टोड़ी चूमते से शौक नजरों से देखा। तब तो फील होगा, वो अभी तुम्हारी खुशबू है बस, बाद में उसकी भी ऐड होगी। नू ने इसके पेट पर हाथ फेरते मसरूर होते बताया तो वो नू के चेहरे से चेहरा जोड़ गई। आप लेटर कब पढ़ेंगे मेरा नू? नामा ने वैसे ही चेहरा मस्त करते पूछा। बस ये शादी का हंगामा सिमट जाए तो पहला काम यही करूंगा। क्या है उस लेटर में? आई थिंक तुम्हारे सब इजहार और सीक्रेट्स तो मैं जान चुका हूँ अब तक। नामा उसके सवाल पर जरा दूर हुई और नफी में गर्दन घुमाई। हाफ जाना है। अब क्या है मेरे लिए या आप भी कभी नहीं समझेंगे तो लेटर पढ़ना जरूरी है। और अगर आपने वो सब पढ़ने के बाद कहा कि आपको पहले से अंदाजा या पता था तो नाराज हो जाऊंगी। और सब कहते आहट तक नाराजगी की धमकी भी लगा गई। हाँ, ये लड़की नाराज होकर मजीद कहर ढाती थी। अच्छा चलो ये बताओ, जब तुम मुझसे रूठ जाओ मैं ऐसा क्या करूं कि तुम फौरन मान जाओ नामा? नामा ने उसके सवाल पर खतरनाक बहकी स्माइल दी क्योंकि वो कुछ जवाब भी ऐसा ही देने वाली थी। योर हार्ट सर्जन लुक मेल्ट्स मी, अदरवाइज रेडी योर बॉडी फॉर माई नेल्स बैटल फील्ड। नामा ने घबरा कर कह तो दिया पर नूने से एक ही लम्हे में मैट्रेस पर गिराते, इस पर बेंड होते पुरतपश नजरों से देखा तो वो जल्दी से इसके सीने पर हाथ जमा गई। मुझे दूसरा ऑप्शन ज्यादा पसंद आया। मैं वो लेटर पढ़कर अब यही कहूंगा कि मुझे सब पता था। फिर तुम ये वाली सजा दोगी मुझे, प्रॉमिस मी? नू की बेकरारी तकते नामा के गाल गुलाबी हुए, जबकि होंठ मुस्कुराते चले गए। वो अपनी बॉडी पर स्क्रैचेस के लिए इतना बेताब होगा नामा को अंदाजा ना था। मुझे ठीक होने दे, मैं बिना किसी शर्त के आपको ये सजा दे दूंगी। वो मुंह बस उड़ गया, उठने लगा जब नामा ने उसको गर्दन से दबोचे वापस खुद पर झुकाया। तुम ठीक हो, बस मुझे दूर रखने पर बजिद हो। अब क्या फायदा खुद को बचाने का नामा? अब तो जो होना था हो गया। नू ने शोख नजरों से नामा के चेहरे का मुहासरा करते बताया तो वो चेहरा ही दाएं फेर गई। अभी रेस्ट करो मेरी जान, फजर के बाद चली जाना और ज्यादा खुद को थकाने की जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, उन्होंने मोहतरमा की शर्म देखते झुकने की बजाय साथ ही लेटते मुखातिब किया तो वो जल्दी से गर्दन नूह की तरफ फेर गई जो उसे बाजू दे रहा था। नामा ने जल्दी से सर रखते करवट नूह की तरफ बदली। मैं सोच रहा हूँ हिरद अंकल को अमाइल से पहले मिलवा दूं उनकी एक्स सुरैया से, क्या ख्याल है? नूह के दिमाग में ख्याल तो जबरदस्त आया था पर नामा थोड़ी अफसुर्दा हुई। खैरत अंकल उनको शायद अब पसंद नहीं करते। ज्यादा तो नहीं जानती पर बाबा बताते हैं वो सुरैया को कब का भूल गए। लेकिन ये भी पता है कि उनका भूलना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मेरे बाबा मामा को भूले। नामा का जवाब देते एहतमाम तक उदासी आंखों में भर ली। अच्छा ये बताओ, अगर कभी फिरोज सुल्तान को दिशा वापस मिल जाए तो वो कबूल करेंगे? ये सवाल बिल्कुल गैर मुतवक्का था। नामा ने आंखों में भर आती तकलीफ समेत नफी में सर हिलाया। मुझे नहीं लगता। नामा की आवाज डूबी। पर मुझे लगता है। सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए नामा। जहांगीर आलदीन ने अपने बिल्कुल खसारे में जाते दिवालिया बिजनेस को वापस खड़ा कर लिया। अब मुझे नहीं लगता उनकी जिंदगी में दिशा की वापसी की गुंजाइश है। मेरे बाबा भी अब अपनी की गलतियों की तलाफियों में हैं। उन्हें दिशा से कभी मोहब्बत थी ही नहीं, तो उनकी लाइफ में दिशा की वापसी कोई मानी नहीं रखती। पर तुम्हारे बाबा आज तक वहीं खड़े हैं, एक लाहासिल इंतजार में बंधे। आरज़े दिल भी बस उन्हीं को लगा। तो क्या कभी जब दिशा अपनी सजा पूरी करे या अपने किए पर शर्मिंदा होकर लौटी तो उसका सबसे ज्यादा हकदार वही ठहरा शख्स नहीं होगा क्या? ये सब बहुत दर्दनाक था। हाँ, नू की आवाज तक भारी पड़ी। तो नामा कैसे अपनी आंखों को सुर्ख होने से रोक सकती थी? ये सच था, दिशा ने भले जो कुछ किया हो वो अब तक बस फिरोज सुल्तान के दिल में कुछ बची बाकी थी।
ورنہ جہانگیر اور میکائل نے تو اسے نکالا ہی ہر راستہ بند کر کے تھا۔ وہ سدھرنے والی انسان کہاں ہے نو؟ ویسے بھی آپ والے کیس کی وجہ سے وہ لمبا جیل میں جائیں گی، ہو سکتا ہے عمر بھر کی قید۔ وہ چہرہ سامنے کر کے بولتے ہوئے آواز لڑکھڑائی، جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ دشا کریزی سدھر گئی، میں خود سارے کیس واپس لے کر اس کی ضمانت کرواؤں گا، اور یہ میں صرف فیروز سلطان کے لیے کروں گا۔ وہ میرے محسن ہے، اللہ کے بعد وہ دوسرے ہیں جنہوں نے مجھے میری یہ روح دی۔ تم سلطان ولا کی ملکیت تو انہیں دے دو گی، پر سوچو اسے آباد کرنے کے لیے تمہیں اپنے بابا کی دلہن چاہیے ہوگی، کیونکہ تم تو اب میری ہو جو ان کا پارٹنر تھی۔ ابھی بھی وہ ہینسم ہے، کوئی بھی مل جائے گی، پر کیا خوب ہے اگر کھوئی ہوئی ہی مل جائے۔ ناوا جنجلاہٹ کا شکار پھر نو کو دیکھنے لگی۔ سمجھ نہ آیا نو کیا کہہ رہا ہے۔ پہلی بات ہے وہ بابا سے پیار ہی نہیں کرتی تو وہ کیوں میرے بابا کے ساتھ آباد ہوں گی؟ تو آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ مجرم ہے، ان کو سزا کاٹنی ہوگی۔ وہ حتمی فیصلہ کر رہی تھی۔ نو کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ جناب نے اب خود تک ہی رکھنے کا سوچا، کیونکہ ناوا تو ہفا ہفا لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہائپر مت ہو، میں تو بس رشتے کروانے والا بندہ فیل ہو رہا ہوں اس وقت خود کو۔ بہت فنی ہے نا یہ؟ اس کی گال چومتا اس کا موڈ پل میں سوار بھی گیا، پر وہ خنوز روحانسی ہوئے جا رہی تھی۔ اب کچھ مت کریں نو مزید، بابا پھر سے ماما کی دی تکلیفیں نہیں سہ سکتے، وہ ویسا مضبوط دل نہیں رکھتے۔ میں پھر سے دیشا صاحبہ کو اپنے بابا کی جذبات سے کھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ بابی بھی بہت پریشان تھی کہ نو یہ سب کیا سوچ رہا ہے۔ ہر بار رزلٹ ایک سا ہو ضروری نہیں رو، وقت سب سے بڑا مرہم ہے، اور جو قدر وقت کرواتا ہے وہ تا قیامت رہتی ہے۔ کچھ انسانوں کے دل اور ان دلوں کے پچھتاوے اتنے پیور اور سچے ہو جاتے ہیں میری جان کہ اللہ ان کے لیے کسی بھی ایک چھوٹی ادا پر انعام چن لیتا ہے۔ اور اب اگر بالفرض دیشا کسی کے ساتھ جڑتی ہے تو وہ محبت نہیں ڈھونڈے گی، اپنی ضد اہم نہیں رکھے گی، بلکہ اس انسان کی قدر کرے گی جس نے اسے چھوت سا ہوتے بھی اپنایا۔ اب اسے سمجھ آئے گی کہ عورت کی محبت کے قابل بس وہی مرد ہے جو اس کو سنبھالنا جانتا ہو، اسے دنیا بھر کی دودکاری عورت کے باوجود چاہنا جانتا ہو۔ کیا تم اب میری بات سمجھی ہو؟ وہ ناما کی تکلیف سمجھتے اس بار پھول سے نرم لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہی منتظر تھا کہ وہ بھاری سانسوں اور سرخ آنکھوں والی کچھ کہے، لیکن اس سب کے لیے ماما کا مینٹلی سٹیبل ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف و احساس کرنا ضروری ہے نانو، اور اگر اب بھی پہلے جیسی ہوئی پھر تو رسک ہے۔ وہ اس بار روئی سی آواز میں بولی، جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ سدھر چکی ہے۔ جو اس کے ساتھ آرمین پاشا نے کیا وہ اچھی بلی عورت کو ہلاک کرنے سے عمل تھا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ کچھ گناہوں اور زیادتیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے، پر وہ توبہ کی جزا بھی کبھی کبھی اسی دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ جب تک دیشا کے حوالے سے میں پر یقین نہیں ہوتا، نہ خود کیس واپس لوں گا نہ بابا کو لینے دوں گا۔ یہ سب تمہیں بتائے بنا میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اگر تمہیں میں نے پریشان کیا ہے تو مجھے معاف کر دو رو۔ یہ ساری ڈسکشن ہی دردناک تھی جس کا دونوں کو احساس تھا۔ وہ نو کے گلے لگتی اپنا جواب دے چکی تھی۔ نو نے اسے خود میں بھینچ لیتے آسودہ سانس کھینچا۔ نو میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، آپ کی ہر خوبصورت سوچ اور عمل سے بھی۔ آپ کو جو بہتر لگے وہ کریں، بس خود کو کسی مشکل میں نہ ڈالیے گا، اوکے نا؟ میں آپ کو ذرا سا درد آتا برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ گلے لگی ہی سے نم دیدہ آواز میں تاکید کر رہی تھی، اور وہ ناما کے وجود کی آسودگی میں گم اقرار کرتا مدم صاحب بند آنکھوں ہی مسکرا دیا۔ جو دوسروں کے درد دور کرنے کے معتبر منصب پر ہوں، ان کے درد دور کرنا اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، تو تم میری فکر مت کرو ناما۔ میری جان تم ہو، مجھے اپنے درد نہیں بس اب تمہارے محسوس ہوتے ہیں۔ میرا بس چلتا تو میں تمہارا بچپن واپس لے آتا، اسے تمہاری چاہت سے سنوارتا، میں اس گھوڑی کو واپس لے آتا جو تمہاری مددگار تھی، میں وہ دن لوٹاتا تمہیں جب تم نے دیواروں سے باتیں کی، اور ان دنوں میں تمہیں میسر ہوتا کہ مجھ سے سب کہو ناما۔ افسوس ہے میں تم سے اتنی دیر سے کیوں ملا، اپنی روح کے حصے کی کھوج ہی کبھی نہیں کی۔ مجھے لگتا تھا ماں چلی جائے پھر بیٹوں کی زندگی میں کچھ اسپیشل نہیں رہتا، لیکن میں غلط تھا۔ مائیں چلی جائیں تو وہ زیادہ اسپیشل سا بیٹوں کی زندگی میں بھیج دیتی ہیں۔ وہ زندہ ہوں یا مردہ، ان کی دعائیں اپنی پاور کبھی نہیں لوز کرتی۔ تم ثبوت ہو میری ماما کی مانگی دعاؤں کی پاور کا۔ تم اس لیے زیادہ پیاری ہو کہ تم نے میری زندگی سے عنایہ دوغان کی کمی مٹائی۔
नामा के आंसुओं को बेलगाम करे वो खुद भी ममा को शिद्दत से मिस करता महसूस हुआ। हाँ, वो इतने प्यार हो उस पर हमेशा जज्बाती होती, पर आज नू ने हद की थी। बस करें नू, मेरा दिल आगे ही आपसे भरा हुआ है। मैं मजीद आपकी मोहब्बत कैसे समेटूं जो मुझे फिर से हो गई है आपसे। वो जरा भीगी आंखों समेत ही दूर हुई। नू बेख्तियार मुस्कुराया कि ये लड़की ज्यादा मोहब्बत होने पर कैसे बच्चों सा रो रही है। देन स्पीक लेस किसिंग मोर रो। नू के जवाब में एक शोही और बेबाकी थी, जिस पर नामा ने अपनी आंख रगड़ी, जबकि दूसरी रगड़ने लगी जब नू ने उसका हाथ पकड़कर हटाते उसकी आंख चूमी। चलो सो जाओ, माफ की अपनी खतरनाक किसिंग। तुम चली जाना, फजर के बाद फार्म हाउस में ज्वाइन नहीं कर सकूंगा नाश्ते पर शायद, लेकिन रिसेप्शन पर पहुंच जाऊंगा। और जरा हस्क ईगल और पी फाउल को भी मुंह लगा लेना, बेचारे मिस करते होंगे। कहीं आ ही ना लगा दे मुझे, उनकी हसीना पर पूरा कब्जा जमा कर बैठा हूँ। नामा ने शुक्र का सांस लिया, वरना अनोखी किसिंग सेशन अक्सर नामा पर भारी ही पड़ता। जबकि वो मुस्कुराई इसलिए कि इस बंदे को हर किसी का ख्याल है, फिर वो इंसान हो या नामा के जानवर। जो आर्डर आप करो, कुछ देर आप भी सो जाए ना मेरे पास, कल भी नहीं सोए। नामा ने उसको बाजू में हिसारते कहा तो उन्होंने उसका सर चूमते सर हिलाया। चलो फजर तक सो लेता हूँ, बस इसलिए कि तुम्हें मेरे साथ सुकून की नींद आए, वरना बहुत बिजी हूँ। चलो गुड नाइट। नामा ने आंखें सुकून से बंद करते नूह के सीने की तरफ खिसकते, उसकी महक में सांस लेते, खुद समेत नूह को भी बेहद आराम देते। सोने की कोशिश शुरू की जो फौरन कामयाब हुई, पर नूह नामा के सोने के बाद भी किसी गहरे ख्याल में डूबा नजर आया। एक नई सुबह अजमेर की खूबसूरत सरजमीन पर उतरी, साथ साथ 5 बजे ही वो आफत हॉस्पिटल पहुंच चुका था, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट से इसने जब पूछा कि फातिमा आ गई तो इसने मुस्बत इशारा दिया, क्योंकि आज दिशा का सेशन था जिसकी वजह से वो 4:30 बजे ही हॉस्पिटल पहुंची थी। किसी वजह से उसका यूनी से ऑफ भी था तो वो जल्दी आ गई, और सालिम तो सारी रात सो ही ना सका था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल की फूड मेस में से फातिमा ब्रेकफास्ट करती नजर आई, क्योंकि पूरा कैफेटेरिया खाली था। बस वही बैठी अपना सीरियल एंजॉय कर रही थी, अपना ओट सीरियल एंजॉय कर रही थी। गुड मॉर्निंग फातिमा गुल। सर पर खड़े सारिम की आवाज पर वो घबराकर सर उठाकर देखने लगी। नींद हल्की हल्की फील होने के सबब इसने स्पून वापस बाउल में रखे अपनी आंखें मली, क्योंकि इसे लगा वो ख्याल है। स्पून वापस बाउल में रखे अपनी आंखें मली, क्योंकि इसे लगा वो ख्याल है। मगर वो फुल पैक ठंड से बचाव के लिए हैवी जैकेट जमाए, सर पर टोपी पहने भालू बना वाकई सामने खड़ा था। तो तुम इतनी जल्दी आ गए, अभी तो फजर भी नहीं हुई। मैंने कहा था ना तुम्हें इन्फॉर्म करूंगी। फातिमा ने कांपती हुई आवाज में सारिम की क्लास ली, क्योंकि उसका आना अब सच में फातिमा को खतरा ही लगा। ऊपर से वो बेतकल्लुफी से सामने बैठकर मुस्कुरा भी रहा था। घबराई सी फातिमा गुल को देखना अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मुझे जिम से आकर थोड़ी भूख फील हो रही थी, पर कुछ खाने पीने का कल से दिल नहीं जा रहा। फिर मैंने हॉस्पिटल कॉल करके आपका पूछा तो खबर मिली आप आ चुकी हैं। बस आ गया आपके साथ नाश्ता करने। टाइम तो मैंने वाकई नहीं देखा, पर लग रहा है कॉल किया आपको सदियां तो बीत चुकी होंगी। इस बार वो जिस पुरस्तहकाक लहजे में फातिमा पर साफ साफ नींद और भूख प्यास की चोरी का इल्जाम लगा रहा था, वो ना चाहते हुए भी चेहरा फेरे हल्का सा मुस्कुराई, जबकि सानिम की नजरें इसी पर जमी थी जो वेटर को आने का इशारा कर रही थी। बताओ क्या खाओगे? फातिमा ने जरा हिचकिचाते पूछा तो सानिम ने दोनों हाथ मेज पर रखते जरा उसकी तरफ झुकने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि बीच में राउंड टेबल था। मैं इस वक्त सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पीता हूँ, यहाँ मिलेगा? वो फातिमा को टिकटिकी बांधे देख रहा था, जबकि इसने नफी में गर्दन हिलाते एक बनाना आलमंड शेक ऑर्डर करे वेटर को चलता किया। तुम्हें इस उम्र में एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं, हेल्थी फ्रूट शेक लिया करो। वो अपना नाश्ता वापस शुरू कर चुकी थी। सालिम तो पहले से ज्यादा दिलचस्पी से फातिमा का जायजा ले रहा था कि उसकी आंखें बेचारी को मुस्तरिब कर रही थी। है ना जरूरत? अगर मेरी शादी जल्दी हो गई तो बीवी के नखरे पूरे करने की हिम्मत होगी मुझ में। मैं बड़ा दूर अंदेश लड़का हूँ। वो मजे से दूसरी स्पून उठाए फातिमा के नट्स ओट्स जो हनी से फ्लेवर्ड था, उसकी एक स्पून इसी के बाउल से लगाए टेस्ट करते बोला। तो उसकी बात और हरकत दोनों पर फातिमा ने अपना हाथ रोक लिया।
بچے تم ابھی بچے ہو، وہ گھوری۔ آپ کون سا بوڑھی ہیں، آپ بھی بچی ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ شرارت سے جتا گیا تو فاطمہ نے پھر سے نظریں جھکا لی۔ آپ اکیلی رہتی ہیں؟ سالم نے اس کی جھکی آنکھیں دیکھتے ہی پوچھا تو فاطمہ نے جلدی سے سر ہلایا۔ فیملی میں کون کون ہے؟ دیکھیں میں بے تکلف نہیں ہو رہا، بس دوست ہے نا تو جان پہچان کر رہا ہوں، میں بھی پھر بتاؤں گا۔ وہ فاطمہ گل کو بے چین کرنے کا موجب بنا، تبھی معذرت بھی فوری کی۔ وہ افسردہ سا ہوئی۔ ممی بابا اور چھوٹا بھائی آذربائیجان کی ایک چھوٹے سے گاؤں میں آئے سویز زلزلے میں چھت گرنے سے وفات پا گئے۔ تب میں بہت چھوٹی تھی تو اسی ہاسپٹل کے اونر جو میرے بابا کے بیسٹ فرینڈ تھے مجھے ازمیر لے آئے اور میری کفالت کی۔ تو میں بچپن سے اکیلی ہی رہی ہوں، کیونکہ انکل رضا کے بھی بچے نہیں، نہ انہوں نے شادی کی، تو وہ میری کتنی ہی بوریت دور کر پاتے۔ وہ ہمیشہ اپنے کام میں بزی رہے اور میں اپنی اسٹڈیز میں گم ہوں۔ دراصل بابا جب مجھے چھوڑ کر گئے، میرے نام ان کی طرف سے گھر کی انشورنس کا کافی پیسہ تھا جو انکل رضا کی بھی ہیلپ کرتا رہا، لیکن کنویں بھی ہو خزانے کے تو حال ہی ہو جاتے ہیں۔ بس تبھی میں نے ایف ایس سی کرتے ہی چھوٹی موٹی جاب شروع کر دی، اور یہاں بھی میں چھوٹی سی کاؤنسلنگ سائیکیٹرسٹ کی جاب کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر اتنی دردناک کہانی سنا گئی کہ کتنے لمحے سالم کچھ بول نہ سکا۔ ہانپنے سے زیادہ اسے اس لڑکی کا دل بھاری لگا۔ I'm really sorry میں نے آپ کو تکلیف دی، یہ سب یاد دلا کر۔ وہ سچ میں پریشان ہو کر معذرت کر اٹھا۔ اٹس اوکے، وہ سب بھولنے والا ہے ہی نہیں کہ مجھے یاد آ کر غمگین کرے۔ مجھ جیسے اور بھی بہت بچے تھے جنہوں نے اپنے گھر اور فیملی کو کھو دیا تھا۔ میں تو دربدر ہونے سے بچ گئی، اللہ کا شکر ہے۔ تم بتاؤ تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ فاطمہ نے مسکرا کر اپنے سارے درد چھپاتے اب سالم کا انٹرویو شروع کیا۔ اس کا ہیوی شیک بھی آ چکا تھا، جسے لیتے سالم نے ویٹر کو تھینکس کہتے واپس فاطمہ گل پر نظریں جمائیں۔ میرے پاس پہلے تو کوئی نہیں تھا، اب سب ہیں، ڈیڈ، بھائی، دو بہت ہی سویٹ بہنیں، اور اب شاید ماما بھی۔ وہ شیک کا سپ لیتا آخری جملے سے فاطمہ کو ذرا اداس کر گیا، کیونکہ اسے سالم کی دھمکی یاد آ گئی۔ ممی نے کچھ برا کیا ہے تمہارے یا تمہاری فیملی کے ساتھ؟ مجھے پتا ہے ان پر مرڈر اٹیمپٹ کے 2 کیس ہیں، بس اس لیے پوچھا، اگر تم نہ بتانا چاہو۔ فاطمہ کی بات وہ مسکرا کر کاٹ گیا۔ میرے بھائی اور ڈیڈ کو مارنے کی کوشش کی، یہ بہت پیچیدہ سٹوری ہے فاطمہ، چھوڑیں، ابھی میرا سیڈ ہونے کا ذرا موڈ نہیں۔ یہ بتائیں اکیلے کیسے مینج کرتی ہیں؟ کون آپ کا خیال رکھتا ہے؟ کیا میڈ وغیرہ ہیں یا سب خود کرتی ہیں؟ اس کے بارے اتنی دلچسپی لیتا خود فاطمہ گل کے دل میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ وہ پھر مسکرائی۔ ہاں 4 سال سے سب خود ہی کر رہی ہوں، 18 تک میں انکل رضا کے ساتھ رہی، اب اپنا ذاتی فلیٹ ہے، باقی اپنے کام کر لیتی ہوں، اچھا لگتا ہے۔ تم بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو، کیا ہابیز ہیں دھمکیاں لگانے اور ریکویسٹ منوانے کے علاوہ؟ وہ آخری بات سے سالم کو بلش کروا گئی، اور یہ شرمندہ ہونے والا بلش تھا۔ میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک چھوٹا موٹا سنگر بھی، کچھ سناؤں آپ کو؟ وہ چہ کر بولا تو فاطمہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کا ہے، گانے گنگنانے کا نہیں۔ میں جا رہی ہوں اندر، تمہیں انفارم کرتی ہوں جیسے ہی مس دیشا کو نکالنے میں کامیاب ہوگی، اور پلیز تب تک کے لیے گھر چلے جاؤ، یہاں مت بیٹھے رہنا۔ وہ اپنا ناشتہ ختم کر چکی تھی، تبھی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ خوبصورت مسکراتا فاطمہ کی ڈھانٹ بھی قبول کر کیا۔ ایک سپ نہیں لیں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کس قدر ظلم کیا آپ نے یہ گندا شیک میرے لیے آرڈر کر کے؟ وہ اپنا گلاس ود اسٹرا فاطمہ کی طرف سرکاتے بولا تو فاطمہ ہجل سا مسکائی۔ سوری، یہاں کے شیکس بہت پھیکے اور بد مزہ ہیں، میں بھول گئی، تم اسے اسکپ کر کے کسی اچھی جگہ سے جا کر پی لو، بل میری طرف سے۔ وہ جلدی سے اپنے ظلم کی تلافی کر گئی تو سالم نے ہاتھ تک پھیلا دیا، پر وہ مسکرا کر فاطمہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دیں بل؟ اس سے پہلے وہ سچ میں اپنے ہاتھ میں پکڑے منی سے بیگ سے چند لیرہ نکالتی، سارے مٹ کھڑا ہوا۔ فاطمہ گل، بل پیسوں میں نہیں چاہیے، آپ کا ہاتھ پکڑ لوں؟ فاطمہ تو تھم ہی گئی، ابھی فون اور پرس چھوٹ کر گر جاتا وہ ایسی بدحواس کرتی شے تھا۔ میرا ہاتھ؟ وہ ہانک بنی اور کیوٹ لگی۔ جی، بس یہی بل ہوگا جو آپ پر اس گندے شیک کو پلانے پر ڈیو ہو چکا ہے۔ سالم کی نظریں صاف صاف محبت اور امنگ سے لبریز تھیں، اور وہ خود بخود اس کی طرف لپکی، اور لجائی سی سنجیدگی سمیت اس نے اپنا ہاتھ سالم کے ہاتھ میں تھمایا، جسے سالم نے اپنے ہاتھ میں زور سے دباتے ہونٹوں کے پاس لائے چوما تو فاطمہ کا چہرہ سفید پڑا۔
جلدی سے ہاتھ کھینچتی وہ پلٹی اور بنا سارم کو دیکھے تیزی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ جبکہ سارم واپس بیٹھے گہرا مسکرا کر وہ شیک پھر سے پینے لگا، کیونکہ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا۔ پر اف فاطمہ کے پیروں سے نکلتی جان کا وہ منظر، اضافی مٹھاس سارم کے اندر باہر بھر گیا کہ اب پھیکا شیک بھی قبول ہو گیا تھا۔ جی جناب، تو کیوٹ اور ہاٹ سی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو؟ یقیناً ٹھیک لگی ہوگی۔ ٹھنڈ بہت ہے، اپنے آپ کو بچائیے گا، اور مجھ سے تو لکھا بھی نہیں جاتا، میرے تو ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے گیپ لینے کی اجازت دے دیں، کیونکہ کبھی کبھی مجھ سے واقعی ایپیسوڈ نہیں لکھی جاتی، میرے ہاتھ اتنے سن ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے آج لمبی، تقریباً کافی بڑی ایپیسوڈ لکھی ہے، یہ میں نے تیز پڑھی ہے اس لیے یہ 36 منٹ کی بنی ہے۔ تو خیر، کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہونے والا ہے ایک دھماکہ، کیونکہ یہ ویڈنگ نائٹ پارٹ 2 تھا تو میں نے اس میں دھماکہ ایڈ نہیں کیا، نیکسٹ میں ہوگا، تو آپ لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا 24 گھنٹے مزید۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو 59 ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اچھا سا تبصرہ دیتے جائیے گا، بائے بائے۔